دوسری نشانی جب اہل عرب اس احد پہاڑ میں سے سونا نکالنا شروع کر دیں گے وہ قیامت کی ایک دوسری نشانی ہوگی. یہ سارا پہاڑ سونے کا پہاڑ بھی شمار ہوتا ہے. یہاں پر واقعات تو بہت سارے پیش آئے. ٹائم کم ہے, آپ کو ہوٹل نزدیک ہے. غزوہ بدر کی جنگ میں ایک ہندا نامی خاتون تھی جس کے باپ کو حضرت امیر حمزہ نے قتل کیا تھا. اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے ہندا نے اس جنگ میں اعلان کیا جو بندہ حضرت امیر حمزہ کو زندہ یا مردہ لا کے دے گا میں اسے سونے سے تول دوں گی, اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں گی. تو ایک وحشی نامی شخص تھا جسے تیر انداز میں بہت مہارت حاصل تھی. اس نے پیچھے سے وار کیا, تیر ناف سے آر پار ہوا, حضرت امیر حمزہ زمین پر گر جاتے ہیں. ہندا آتی ہے, سینہ چاک کرتی ہے, کلیجہ نکالتی ہے, چباتی ہے. جب چبایا نہ گیا تو مفسرین لکھتے ہیں آپ کی آنکھیں نکالتی ہے, آپ کے ہونٹ کاٹتی ہے, آپ کا ناک کاٹتی ہے, آپ کے کان کاٹتی ہے. مفسرین یہاں تک لکھتے ہیں آپ کے اعضاء کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہار بنا کے گلے میں ناچنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ آج میں نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا ہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان کی لاش کو دیکھا تو اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی. بعد میں ہندا مسلمان ہو گئی تھی. جب بھی ہندا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتی یا سامنے آتی تو آقا فرماتے اے ہندا تو میرے سامنے نہ آیا کر, جب تو میرے سامنے آتی ہو تو مجھے میرے پیارے چچا جان کی یاد آتی ہے. جو وحشی نامی شخص تھا وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا. جب مکہ فتح ہوا تو مکہ کو چھوڑ کر طائف جا رہا تھا. صحابہ کرام وحشی سے فرماتے ارے وحشی مکہ کو چھوڑ کر طائف کیوں جا رہے ہو؟ تو وحشی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں کو فتح کر لیا ہے, وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ارے وحشی جا تو صحیح, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے مکہ والوں کو معاف کر دیا ہے. جب وحشی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے. تو آقا فرماتے ہیں ارے وحشی بتا تو صحیح تم نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ تو وحشی کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کے ٹھہرا تھا, اگر میں سامنے سے وار کرتا میرا وار ضائع ہو جاتا. آقا مجھے پتا تھا کہ میں پیچھے سے وار کروں گا میرا وار ضائع نہیں جائے گا. میں نے ایک درخت کے پیچھے چھپ کے وار کیا, تیر ناف سے آر پار ہوا. اس کے بعد ہندا آئی, سینہ چاک کیا, نکالا, کلیجہ نکالا, چبایا. جب چبایا نہ گیا تو آنکھیں نکال دی, ناک کاٹ دیے, ہونٹ کاٹ دیے. تو آقا فرماتے ہیں ارے وحشی بے شک میں نے تجھے بھی معاف کیا مگر تم بھی میرے سامنے نہ آیا کر, جب تم بھی میرے سامنے آتے ہو تو مجھے میرے پیارے چچا جان کی یاد آتی ہے. یہ واقعات بیان کرنے کا ہمارا دل تو نہیں کرتا, ہمارا دل بھی اندر سے رو رہا ہوتا ہے. مگر ایک بات آپ کو بتانا لازم ہے کہ اسلام نے کتنی قربانیوں کا سامنا کر کے ہم تک اسلام پہنچایا ہے. افسوس کہ آج ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے. اس سے پہلے ایک زیارت آ گئی ہے راست, یہ ہوٹل جو میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت عثمان غنی کی ملکیت ہے. یہ والا ہوٹل جو ہم کراس کر رہے ہیں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ لکھا بھی ہوا ہے. جی یہ بچوں کراس کر چکے ہیں, اس پہ لکھا بھی ہوا ہے یہ حضرت عثمان غنی کی ملکیت ہے. یہ 326 نمبر گیٹ سے آپ باہر آ بھی سکتے ہیں. یہ روڈ کی طرف 326 نمبر گیٹ نکلتا ہے, دوبارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آ کے. تو یہ واقعات بیان کرنے کا ہمارا دل تو نہیں کرتا, ہمارا دل بھی اندر سے رو رہا ہوتا ہے. ایک بات آپ کو بتانا لازم ہے کہ اسلام نے کتنی قربانیوں کا سامنا کر کے ہم تک اسلام پہنچایا ہے. افسوس کہ آج ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جب روضہ رسول پہ سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ایک ہاتھ میں جوتا ہوتا ہے, دوسرے ہاتھ سے موبائل سے تصویریں بناتے جا رہے ہوتے ہیں. کیا ان کا یہ سلام قبول ہوتا ہے؟ اگر میں ہی آپ کو اس طرح سے سلام پیش کروں, میرے ایک ہاتھ میں جوتا ہو دوسرے ہاتھ سے موبائل سے تصویریں بناؤں, کیا آپ میرا سلام قبول کریں گے؟ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اور شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں, درود بھیجتے ہیں, اور وہ ترستے ہیں کہ قیامت تک ان کی دوبارہ باری آ جائے. مگر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے تو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. یہ دن ایسے گزریں گے پتہ ہی نہیں چلے گا جیسے خواب تھا.
पुराने ज़माने के जब हाजी आया करते थे उनकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही अल्फाज हुआ करता था, हमें रोज़ा रसूल पे ले जाओ, हमने सलाम पेश करना है। होटल में बाद में कदम रखा करते थे, पहले रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करने के लिए जाया करते थे। और जब वो सलाम पेश करने के लिए जा रहे हुआ करते थे, अपनी सांसें तक रोक लेते थे, एहतराम की जगह हमसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए। मगर अफसोस, आज के जब हाजी उम्रे लोग आते हैं, उनकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही अल्फाज होता है, हमें वाईफाई का कोड दे दो, हमें नेट का पैकेज बता दो, हम अपनी दुनिया बहाल रख सके। अरे अल्लाह के बंदो, इन दुनिया वालों को पीछे छोड़कर आए हो, क्या कब्र में वो आपके साथ जाएंगे? क्या रोज़े महशर आपको बचा पाएंगे? मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपके पास ये जो 2-4 दिन हैं, मोबाइल को साइड पर रखकर, जूतों को साइड पर रखकर रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करने के लिए जाया करें। एहतराम की जगह है, गुस्ताखी की माफ़ी नहीं है। हो सकता है दोबारा आपके मुकद्दर में आना नसीब हो या ना हो, क्योंकि यहाँ पर वही आते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। आपने देखा होगा लाखों करोड़ों अरबोंपति लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, उनको यहाँ पर आना नसीब ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर वही आते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। आखिर में मदीने की शान के 2 अल्फाज, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है, क्या बताऊं। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा